لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ پاک نے انسانوں کو اپنی زندگی گزارنے کا ایک راستہ دیا ہے، اور اللہ نے دیا ہے اپنے علم سے دیا ہے، اور اس راستے کا نام اسلام ہے۔ اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ تمہارے لیے جو دین ہے وہ اسلام ہے، اور وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آؤ گے تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ اور یہ ضابطہ ایسا نہیں کہ عام لوگوں کے لیے ہے، VIPs کے لیے الگ ہے، علماء کے لیے الگ ہے، مشائخ کے لیے الگ ہے، مبلغ کے لیے الگ ہے، محدث کے لیے الگ ہے، صحابہ کے لیے الگ ہے، تابعین کے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان کے لیے، چاہے عام ہو یا خاص ہو، مرد ہو یا عورت ہو، گاؤں کا ہو یا شہر کا ہو، پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، کچھ جانتا ہو نہ جانتا ہو، سب کے لیے زندگی گزارنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور اس راستے کا نام اسلام ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین لے کر اگر نبی کا بیٹا بھی آئے گا تو وہ مردود قرار دیا جائے گا، نبی کا چچا بھی آئے گا تو وہ مردود قرار دیا جائے گا، نبی کا باپ بھی آئے گا تو وہ بھی مردود قرار دیا جائے گا۔ اور اسلام ایسا مذہب اللہ نے دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، بالکل کامل مکمل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بیچ راستے میں نہیں چھوڑا، بیچ ادھر میں نہیں چھوڑ دیا، کچھ بتایا ہو کچھ نہیں بتایا ہو، ایسا نہیں کیا۔ بلکہ مشرکین مکہ نبی کا جب مذاق اڑاتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ تمہارا نبی کیسا ہے کہ یہ بیت الخلا میں جا کے بیٹھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، یہاں تک بتایا۔ کھجور کھا رہے ہو تو اس کی گٹھلی کیسے تھوکو یہ بھی نبی نے بتایا۔ تو ایسا کامل اور مکمل دین دیا ہے کہ کہیں کوئی جھول نہیں ہے، کہیں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی تہذیب کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کا مکمل کامل آسان اجمل دین ہم سب کے لیے ہے، اور اس میں ہر لائن کی رہبری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین نام ہے نماز روزے حج زکوٰۃ کا، دین نام ہے زندگی گزارنے کے اصول کا۔ جہاں دین یہ بتاتا ہے کہ نماز کیسے پڑھنا ہے، وہاں دین یہ بھی بتاتا ہے کہ کپڑے کیسے پہننا ہے۔ جہاں دین یہ بتاتا ہے کہ کمانا کیسے ہے، وہاں دین یہ بھی بتاتا ہے کہ خرچ کیسے کرنا ہے۔ جہاں دین حج کا طریقہ بتاتا ہے، وہاں دین ماں باپ کے ساتھ رہنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا یہ بھی بتاتا ہے۔ تو کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جس میں دین ہماری رہبری نہ کرتا ہو۔ اور پھر دین میں ہم سے مطالبہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین میں داخل ہو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور فطری طور پر اللہ پاک نے انسان کو ایسا پیدا کیا ہے کہ یہ دین کو ایکسپٹ کرتا ہے، یہ دین کو پسند کرتا ہے، مگر پرابلم کہاں شروع ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ سب سے بڑا لوگ کیا کہیں گے، لوگ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے، اس کو دنیا کے لوگ کیا کہیں گے اسی میں مارا جانا ہے۔ اس کے لیے سودی قرضے لیتا ہے، اس کے لیے رشوتیں دیتا ہے، اس کے لیے جو اس سے بن پڑتا ہے سب کرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ارے میرے بھائی، لوگوں نے تو نبیوں کو نہیں چھوڑا، لوگوں نے ولیوں کو نہیں چھوڑا، تم کو ہم کو کیسے چھوڑیں گے؟ تم کو ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ شادی میں بلا کے سونے کی پلیٹ میں زعفران کی بریانی بھی کھلا دو تب بھی لوگ کہیں گے۔ چھوڑنے والے آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں،
دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کیا کہیں گے، نبی کیا کہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، عرض اس موقع پر مجھے جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نکاح بھی عبادت ہے، اسی لیے نکاح مسجد میں ہونا چاہیے۔ مسجد میں نکاح رکھنے کا مطلب ہزار خرافات سے بچ جانا۔ اب نمائش کی جگہ، پیسے کی نمائش کی جگہ نکاح نہیں ہے۔ نکاح تو ایک اہم عبادت ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو اس سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو فرمایا نکاح یہ ایک عبادت ہے اور ایک اہم رشتہ ہے۔ کائنات کا سب سے پہلا رشتہ نکاح ہے۔ آدم علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد کیا ہوا؟ پسلی سے حوا علیہ السلام پیدا ہوئی اور نکاح ہوا۔ تو کائنات کا پہلا رشتہ نکاح ہے اور آخری رشتہ بھی نکاح ہوگا۔ جنت میں میاں بیوی ساتھ رہیں گے۔ مقدس رشتہ تو ماں باپ کا ہے، لیکن اہم رشتہ یہ میاں بیوی کا ہے۔ قرآن کریم نے کسی رشتے کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ میری نشانی ہے، لیکن جب نکاح کا مسئلہ آیا، میاں بیوی کا مسئلہ آیا، تو قرآن نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ یہ جو نکاح کا رشتہ ہے یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ میں نے تم میں سے ہی یہ جوڑے تیار کیے۔ اور نکاح کا مقصد خالی جسمانی تسکین نہیں ہے، عیاشی پوری کرنا نہیں ہے، شوق پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ کیا فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ آدمی شکر ڈالے میٹھا نہ ہو یہ ہو سکتا ہے، آدمی نمک ڈالے کھارا نہ ہو یہ ہو سکتا ہے، آدمی برف ڈالے ٹھنڈا نہ ہو یہ ہو سکتا ہے۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ گنبد خضرا کی مکی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو بات ہمارے پاس آ رہی ہے، خدا کی قسم زمین اوپر آسمان نیچے ہو سکتا ہے، آقا کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے قرآن نازل کیا اور یہ کہا کہ نکاح اس لیے کہ سکون پیدا ہو۔ نکاح ہونے کے بعد بدامنی، نکاح ہونے کے بعد جھگڑے، نکاح ہونے کے بعد کورٹ اور کچہری، نکاح ہونے کے بعد خاندانوں میں تنا تنی۔ مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے۔ گڑبڑ کہاں ہے؟ گڑبڑ یہاں ہے کہ آقا نے جو بتایا اس کو چھوڑ کے ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلام مکمل اور کامل دین ہے، اسی طرح اسلام نے نکاح کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ 6 چیزوں کا نام شادی ہے، اس میں 2 فرض ہیں، 3 سنتیں ہیں اور 1 واجب ہے۔ 2 فرض کیا ہیں؟ 2 فرض میں 1 فرض ہے ایجاب و قبول، لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرنا، قبول کرنا، اور دوسری چیز ہے 2 مسلمانوں کا وہاں پر ایز اے گواہ موجود رہنا۔ یہ 2 فرض ہیں اور 3 سنتیں ہیں۔ اس میں 1 سنت خطبہ نکاح ہے، اس کے علاوہ چھواروں کی تقسیم، ایسی تقسیم نہیں جو آنکھ اور چشمہ پھوڑ دے، کسی کو مار نہ لگے، اس انداز سے چھواروں کی تقسیم ہونا چاہیے، یہ سنت عمل ہے۔ اور تیسرا سنت عمل یہ ہے کہ ولیمہ، اگلے دن ولیمہ کرنا آپ اپنی استعداد کے مطابق۔ 1 واجب ہے، واجب یہ ہے کہ مہر ادا کرنا، لڑکے کے ذمے ہے کہ وہ لڑکی کا مہر ادا کرے۔ اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ نقد ادا کرے، اور نہیں کر سکتا تو بعد میں بھی وہ ادا کر سکتا ہے، لیکن اپنی زندگی میں ادا کرے گا۔ اور اگر نہیں کرا ہے تو اس کا جو مال اس نے چھوڑا ہے وہ وصیت جب تک قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ اس میں سے مہر کے پیسے نہ نکال لیے جائیں۔ تو مہر کا ادا کرنا، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی مہر ادا کیا۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مہر یہ تھا کہ آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا۔ لوگ 4 وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ 1 وجہ مال ہے، مال دیکھ کے اس کے پاس گاڑی کتنی ہے، اس کا بینک بیلنس کہتا ہے، اس کی نوکری کتنی ہے، فارن میں رہتا ہے کہ یہاں رہتا ہے، گھر اپنا ذاتی ہے کہ کرائے کا ہے، گاڑی کون سی ہے، اچھی اسٹینڈرڈ ہے کہ ایسے ہی ہے، کیسے کپڑے مینٹین کرتا ہے، کیسے رہتا ہے، مال دیکھتے ہیں۔ دوسرا خاندان دیکھتے ہیں کہ خاندان کیسا ہے، اچھا ہے کہ نہیں ہے، اور تیسری چیز جماعت
دیکھتے ہیں خوبصورت ہو، اور چوتھی چیز جو ہے وہ دین ہے۔ یہ 4 بنیادیں ہیں نکاح کرنے کی، ایک ہے مال، دوسرا ہے خاندان، تیسرا ہے خوبصورتی، اور چوتھا ہے دین۔ میں نے عرض کیا کہ نکاح جو ہے وہ دائمی چیز ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے، تو اس موقع پر دائمی چیز کو پریفر کرو۔ کمپرومائز کرنے کا نمبر آئے تو یہ 3 میں کمپرومائز کر لو، چوتھے میں کمپرومائز مت کرو، کیونکہ ہم نے رات کے کروڑ پتی کو صبح لائن میں روٹی لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ رات کو کروڑ پتی تھا، صبح فقیر بن گیا۔ ہم نے اچھے اچھے خاندان والوں کو کورٹ کچہری میں کھڑے دیکھا ہے۔ ہم نے اچھے اچھے مال والوں کے چہروں کو بگڑتا ہوا دیکھا ہے۔ لیکن اگر دین زندگی کے اندر ہے تو پھر یہ دائمی چیز ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے، اور یہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اس لیے فرسٹ پریفرنس دین کو دو۔ اس لیے باپ پر اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اچھی ماں کا انتخاب کرے، اس لیے کہ ماں باپ نیک ہوں گے تو اولاد نیک ہوگی۔ جب ہوش میں نہیں تو ٹنکی میں کہاں سے آئے گا؟ آج ساری فکر اس کی ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے ہو۔ میں کہتا ہوں پہلے اس کی فکر کرو کہ ماں باپ کی تربیت کیسے ہو۔ ماں باپ میں اخلاق ہوں گے تو اولاد میں آئیں گے، ماں باپ میں دین ہوگا تو اولاد میں آئے گا، ماں باپ میں اچھی عادتیں ہوں گی تو اولاد میں آئیں گی۔ تو یہ نکاح کے موقع پر دین کو پریفر کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فرسٹ پریفرنس جو دو وہ دین کو دو۔ اہل اللہ نے بتائی کہ نیک بیوی کیسی ہوتی ہے، کس کو نیک بیوی کہا جائے گا؟ کہ جو خاوند کا حق ادا کرتی ہو، جس کو خاوند دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے، شوہر کے اور اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، اس کی زبان میں شیرنی ہو، اس کے چہرے پر حیا ہو، اس کے دل میں نیکی ہو، اور اس کے ہاتھ جو ہے وہ کام میں مصروف رہتے ہیں۔ آگے کی بات یہ ہے کہ نکاح کا رشتہ بہت اہم بھی ہے اور بہت نازک بھی ہے۔ کائنات کا کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جو ایک بول پہ بن جاتا ہو اور ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہو۔ کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہے تم آج سے میرے بیٹے نہیں ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھائی اپنے بھائی سے کہے تم آج سے میرے بھائی نہیں ہو، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی میاں اپنے بیوی سے کہہ دے طلاق 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 تو کل سے وہ اس کی بیوی نہیں رہے۔ تو قرآن کریم میں جتنی آیتیں اس رشتے کے بارے میں کسی رشتے کے بارے میں نہیں، کیوں؟ کیونکہ اہم ہے، نازک ہے، ذرا میں ٹوٹ سکتا ہے۔ سورہ نساء موجود ہے، سورہ طلاق موجود ہے، سورہ تحریم موجود ہے، سورہ بقرہ کی کئی آیتیں موجود ہیں، اس لیے کہ اہم رشتہ ہے۔ اور پھر خطبہ نکاح میں جن آیتوں کا انتخاب کیا گیا ہے، تینوں آیتوں میں ایک بات کہی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ خوف خدا پیدا کرو۔ کائنات میں ظلم کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، کائنات میں گناہ کو کوئی چیز نہیں مٹا سکتی، کوئی قانون دنیا سے جرم کو ختم نہیں کر سکتا سوائے خوف خدا کے۔ کیا بات ہے، آپ گھر میں ہیں، اکیلے ہیں، بند کمرہ ہے، فریج رکھا ہوا ہے، اس میں شربت ہے، اس میں کھجور ہے، آپ نکال کے نہیں کھاتے، کیوں؟ میرا روزہ ہے۔ اس نے روکا ہے، خوف خدا نے روکا ہے۔ تو فرمائے ایسے ہی یہ جو تم دونوں کا رشتہ ہے، اگر تمہارے اندر خوف خدا نہیں رہا تو پھر مائکے سے کچھ باتیں آئیں گی، سسرال سے کچھ باتیں آئیں گی، وہ اس کے کان بھرے گا، وہ اس کے کان بھرے گا، چھوٹی چھوٹی باتیں سمندر بڑھ جائیں گی، دلوں میں درار، خاندانوں میں پھوٹ، کورٹ کچہری، عدالت، پولیس اسٹیشن، یہ سب ہم نے اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھے۔ اس لیے شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اندر خوف خدا پیدا کرے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اندر خوف خدا پیدا کرے۔ اگر خوف خدا ہے تو ہی رشتہ نبھایا جا سکتا ہے، اور اگر خوف خدا نہیں ہے، گاڑی کتنی اچھی ہو، فلیٹ کتنا اچھا ہو، کپڑے کتنے شاندار ہو، بیڈ کتنا ہی پیارا دیا گیا ہو، کمرے میں ایسی کیوں نہ لگا ہو، خوف خدا اگر نہیں ہے جو رشتہ ہے وہ باقی نہیں رہ سکتا۔ اس کے لیے اپنے اندر خوف خدا پیدا کرو، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتے ہو، جن کی باتوں سے علم میں اضافہ ہوتا ہو۔ اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں میاں بیوی ایک وقت ایسا نکالیں جس میں اللہ رسول کی باتیں کرتے ہو۔ دوسری بات ہے درگزر کرنا۔ ایک بات یاد رکھ لو کہ کائنات میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، سب میں غلطی ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون المستغفرون، پورے بنی آدم گناہ
ہر ایک میں غلطی ہے، نادانی سے پہلے تو خطا کرتے ہیں، ہٹ کر اور بھی برا کرتے ہیں۔ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے توبہ کر لو، میلے کپڑے کو دھو لیا کرتے ہیں۔ درگزر کرنا، معاف کرنا، ایک دوسرے کو معاف کر دینا، کبھی معافی مانگ لینا، کبھی معافی چاہ لینا، کبھی غصہ کرنا، کبھی ٹھنڈے ہو جانا، کبھی مان لینا، کبھی منا لینا۔ یہ چیز رشتوں کی پاسداری کے لیے، رشتوں کو باقی رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ بات آج ہمارے اندر سے ختم ہو گئی۔ ایک بند گھڑی یہاں لگی ہو تو وہ بند گھڑی بھی 2 بار صحیح ٹائم بتاتی ہے۔ ایک بار جب صبح 10 بجے بند ہوئی ہے تو صبح 10 بجے صحیح بتائے گی، اور رات میں 10 بجے صحیح بتائے گی۔ تو آدمی کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اس کے اندر کچھ نہ کچھ اچھائیاں ضرور ہوتی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ رشتے کو باقی رکھنے کے لیے پہلی چیز خوف خدا پیدا کیا جائے، اور دوسری چیز جو ہے درگزر کرنا، اور تیسری امپورٹنٹ چیز ہے گیو اینڈ ٹیک۔ اس ہاتھ دو، اس ہاتھ لو۔ محبت چاہتے ہو تو محبت دو، رسپیکٹ چاہتے ہو تو رسپیکٹ دو، معافی چاہتے ہو تو معاف کرو، تحفہ چاہتے ہو تو تحفہ دو۔ اگر تم ان کی ماں اور بہن کی عزت کرو گے تو وہ تمہاری ماں اور بہن کی عزت کرے گی، اگر تم اس کو معاف کرو گے تو وہ تم کو معاف کرے گی، اگر تم اس کی باتوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لائٹ لو گے تو وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی باتوں کو لائٹ لے گی۔ کہ اس ہاتھ دینا، اس ہاتھ لینا، جیسا کرنا ویسا بھرنا۔ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ازواجی رشتے کو اچھا بنانے کے لیے 3 چیزیں چاہیے۔ ایک ہے اٹینشن، دوسرا ہے پروٹیکشن، تیسرا ہے اپریشیشن۔ پہلی چیز اٹینشن۔ بیوی یہ سمجھے کہ شوہر میرے لیے خاص ہے، شوہر یہ سمجھے کہ بیوی میرے لیے خاص ہے، بیوی یہ سمجھے کہ شوہر میری ضرورت ہے، شوہر یہ سمجھے کہ بیوی میری ضرورت ہے۔ اٹینشن۔ ہمارا حال کیا ہے کہ زمانے کے سامنے مفتی بنے پھرتے ہیں، اور گھر میں جب آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کوئی جلاد گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ بیوی کو سلام کرنے میں شرم آتی ہے، بیوی کو مسکرا کے دیکھنے میں شرم آتی ہے، بیوی سے بات کرنے میں شرم آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے، حضرت عائشہ پانی پیتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلاس لیتے اور پوچھتے تم نے کون سی طرف سے پانی پیا ہے، کہ یہاں سے پیا ہے؟ اللہ کے نبی بھی وہیں سے منہ لگا کے پانی پیتے۔ اگر آج کا دولہا کرنے لگے تو ساس سسر جوڑوں کے غلام کا فتویٰ دے دیں۔ دوسری چیز پروٹیکشن۔ شک نہیں آنا چاہیے، جس رشتے میں شک آئے گا وہ رشتہ ختم ہو جائے۔ شک نہیں آنا چاہیے بالکل بھی، نہ شوہر کو بیوی پہ شک ہو، نہ بیوی کو شوہر پہ شک ہو، نہ ساس کو بہو پہ شک ہو، نہ بہو کو ساس پہ شک ہو، کسی کو شک نہیں آنا چاہیے۔ شک کا کوئی علاج نہیں ہے، اور شک رشتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو دوسری چیز پروٹیکشن بھی حساب فرماتے ہیں، اور تیسری چیز فرماتے ہیں اپریشیشن۔ کہتے ہیں پیر صاحب ایک جگہ دعوت میں گئے اور کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد انہوں نے کہا ماشاءاللہ بہت بہترین پکا ہے، تو اندر سے ہچکیوں کی آواز آئی۔ پریشان ہو گئی، یہ کیا بات ہے ہچکیوں کی آواز آ رہی؟ کہا 20 یا 30 سال میری شادی کو ہو گئے، آج تک میرے میاں نے میرے کھانے کی تعریف نہیں کی۔ ہم زمانے کو کہتے ہیں آپ کے کپڑے اچھے لگ رہے ہیں، آج بھی بریانی بڑی زور ہے۔ کبھی بیگم سے بھی کہہ دو کہ آج چائے بڑی مزے کی بنائی ہے، آپ نے کیا ڈالا ہے چائے میں، کر کے تو دیکھو۔ تو یہ چیزیں جو ہے رشتوں کو باقی رکھنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر عمل کرنے والا بنائے۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہونے والے اس نکاح کو بے انتہا قبول فرما، آپس میں محبتیں پیدا فرما، خاندانوں کے جڑنے کا اس کو ذریعہ فرما، دین کے دائی اور شیدائی دنیا میں وجود میں آنے کا اس کو ذریعہ فرما، آپس میں محبتیں پیدا فرما، ہر ایک کے حق کو جان کر ادا کرنا اپنے کرم سے آسان فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔